صلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے باللہ، سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے باللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات وقار، آج کے اس تقریب سعید کے بانی میرے بھائی اکرم صاحب، ان کو میں دل کیا تھا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میرے رائٹ سائڈ پر ہمارے بہت پیارے ساتھی قبلہ حافظ صاحب ہیں، ادھر میرے دوست ہیں علامہ فاروق صاحب ہیں، میرے بھائی عبدالرشید صاحب ہیں، اور بہت سارے پرانے میرے ساتھی بھائی احمد صاحب ہیں، علی صاحب ہیں، ادھر ہمارے تنویر بھائی ہیں۔ جملہ جن ساتھیوں کو میں نہیں بھی جانتا، ان کے لیے بھی میرے دل سے یہ دعا ہے کہ جس نبی کی محبت کو لے کر آپ محفل میں آئے ہو، اللہ اس نبی کے صدقہ سے آپ کا آنا قبول فرمائے۔ چند منٹ کے لیے گفتگو کروں گا اور آپ سبھی کی توجہ چاہوں گا۔ یہ دروازہ کھولنا، باہر آنا جانا، اس سے توجہ جو ہے وہ منقسم ہو جاتی ہے، اور بولنے والا کہنے والا جو کہتا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اور اکثر ہمارے یہاں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ہم کو سمجھ خود نہیں آتی، اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں پروگرام کے اندر فلاں عالم دین نے یہ کہا تھا۔ میں انشاءاللہ چند منٹ آپ کے لوں گا، اور یہ آپ کے سامنے جتنا اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے اس کے مطابق میں چند باتیں عرض کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کب سے شروع ہوا۔ جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اس کا جو شان نزول ہے اس کو آپ دیکھیں گے، اس کی ہسٹری دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا اہتمام کیا۔ ہم جو اہتمام کرتے ہیں نا، اور کبھی ہم سوچتے ہیں بڑا کچھ کر لیا ہے، میں کہتا ہوں جس نبی کے لیے اللہ نے سب کچھ بنا دیا، جس نبی کے صدقہ سے وہ کتاب دی، کبھی آپ نے غور کیا ہے علماء کی بات پر؟ اللہ نے جس نبی کے صدقہ سے جو کتاب عطا کی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو میرا امتی اس کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے، کتنا؟ ایک حرف۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اس کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بلکہ 10 نیکیاں اس کو عطا کرتا ہے۔ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں اور کس نبی کے میلاد کے لیے جمع ہیں کہ جس نبی کے امتی ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حضور کی صفات بتائیں، حضور کی صفات بتائیں، حضور کی امت کے بارے میں جو ہے وہ معلومات دی، تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جب چلتے ہیں زمین پر تو اللہ اس نبی پر اور اس نبی کی امت پر دھوپ نہیں، سورج کی دھوپ نہیں لگنے دیتا، بلکہ جو ہے وہ آسمان پر بادلوں کا سایہ کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف چند اوصاف بیان کیے، فرمایا موسیٰ تمہیں پتا ہے
اگر میں اپنے محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں آسمان کو نہ بناتا. فرمایا اگر میں اپنے محمد کو پیدا نہ کرتا تو زمین نہ بناتا, اور زمین نہ بنتی تو یہ لہلہاتے فصلیں کہاں سے ملتی. فرمایا یہ چاند نہ بنتا, فرمایا یہ آسمان نہ بناتا, میں نے محمد کو بنایا, محمد کے صدقہ سے موسیٰ تجھے بنایا. اور یہ جو نبوت ہے, یہ نبوت بھی فرمایا میں نے محبت کے صدقہ سے تجھے عطا کی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اگر یہ اتنا ہی عظیم نبی ہے تو مولا اس کی امت بھی اتنی عظیم ہوگی. جو کتاب دے گا 1 حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں عطا کرے گا. اگر کوئی 1 پارہ قرآن کا پڑھ لیتا ہے, خوش نصیب ہیں جو دن میں کئی پارے پڑھ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کبھی کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے ان کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ یہ کس کے صدقہ سے ہے؟ یہ میرے نبی کے صدقہ سے ہے. نبی نہ ہوتے قرآن نہ آتا. لوگ کہتے ہیں قرآن نے ہمیں بہت کچھ دیا, میں کہتا ہوں ہمیں قرآن جو ہے وہ اللہ کے نبی نے دیا. یہ قرآن جس قرآن کو پڑھتے ہیں تو جس نبی کے میلاد میں آئے ہو اس نبی کا میلاد اللہ نے بھی کیا ہے. لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا یہ شرک ہے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا ہے آپ اس کو توجہ سے سننا. اب میلاد جو ہے, پہلے تو میلاد کو دیکھو, میلاد کیا ہے؟ What is میلاد mean؟ میلاد ہے کیا؟ لفظ میلاد تو دیکھو. اب میلاد کا معنی سنیوں کو پتہ نہ ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے میلاد قرآن میں نہیں ہے. اب میلاد لفظ قرآن میں نہیں ہے, میلاد النبی قرآن میں نہیں ہے, نہیں ہے. اب میلاد کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم آف برتھ. کیا؟ ٹائم آف برتھ, پیدائش کا وقت. اور یہ 2 طریقوں سے آتا ہے ظرف صیغہ. ایک ظرف مکان ہوتا ہے, ایک ظرف زمان ہوتا ہے. مکان سے مراد ہے وہ جگہ جس جگہ میں کوئی پیدا ہو, اور زمان سے مراد ہے وہ وقت جس وقت میں کوئی پیدا ہو. تو میلاد کا لغوی معنی ہے جس وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور اس کا صحیح جو میلاد کا طریقہ ہے وہ امیر اہل سنت جو ہے وہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ رات کو جاگیں, اس نبی کی آمد کی خوشی کریں, ساری رات اللہ کا ذکر کریں. میلاد تو یہ ہے نا. اور پھر جب وقت عین وقت آئے, عین وقت جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, فرمایا اس وقت حضور پر درود و سلام پڑھو, صلاۃ و سلام پڑھو. اور یہ سنت کس کی ہے؟ یہ ملائکہ کی سنت ہے اس وقت درود شریف پڑھنا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی والدہ ماجدہ ہیں. لوگ تو کہہ دیتے ہیں حضور کے والدین بھی معاذ اللہ کفر پر مرے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور پیدائش کے وقت جو واقعات رونما ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو جاننے والی ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے. آپ فرماتی ہیں جس رات میرا لاڈلا آنے والا تھا, فرمایا اس رات میں دیکھتی ہوں کہ آسمانوں سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں, اور ایک وہ وقت جس وقت میرے آقا دنیا میں تشریف لاتے ہیں. لوگوں سنو, ہم سنی ہیں اور مستند روایتیں سناتے ہیں. فرمایا این اس وقت حضرت عبد المطلب جو ہے, حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. جس کا دادا اللہ کے خانے کعبہ کا طواف کرتا ہے, اس کا باپ جو ہے, اس کا بیٹا جو ہے وہ کب معاذ اللہ وہ کفر پر مر سکتا ہے. آپ کا خاندان متولی تھے, خانہ کعبہ کے متولی تھے. اور حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ ہم میں بھی جو گئے ہیں
انہوں نے دیکھا ہے وہاں کیا رونق ہوتی ہے، اور جو نہیں گئے ہو میری یہ دعا ہے اللہ آج کی محفل کے صدقہ سے سب کو خانہ کعبہ کی جانے کی توفیق دے۔ آپ فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کے طواف کرتا ہوں، اور میں نے دیکھا میں طواف کرتے کرتے دیکھتا ہوں، میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں، خانہ کعبہ جو ہے وہ میرے گھر کی طرف چکا ہوا، اور خانہ ہم کن جھگڑوں میں پھنس گئے، کس نبی کی بات کرتے ہو، اس نبی کی بات کرتے ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس اونٹنی وہ جاتے ہوئے اونٹنی چل نہیں سکتی تھی، کمزور تھی، وہ کمزور اونٹنی تھی، وہ جو ہے وہ چل نہیں سکتی تھی، اسی لیے وہ ساری دائیوں سے پیچھے رہ گئی تھی، ساری دائیوں سے پیچھے رہ گئی، اور فرمانے لگی جب میں نے اس لال کو لیا، گود میں لیا، واپسی پر اس اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہوں، اس اونٹنی کی چال تبدیل ہو گئی۔ ایسے مدینے کے تاجدار آئے، وہ غریبوں کے، بے کسوں کے، لاچاروں کے جو ہے وہ لاچار بن کر آئے، اور اللہ کے نبی کی جب سواری کے اوپر بیٹھنا تھا، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے پتہ کیا ہوا؟ جب میری اونٹنی کے پاؤں ریگستان میں لگتے ہیں، فرماتی ہے پاؤں ریت پر لگتے ہیں، پاؤں میری اونٹنی کا اٹھتا ہے تو وہ ریگستان ریت نہیں رہتی، بلکہ اس پاؤں کی جگہ پر جو ہے وہ سبزے کا جو ہے وہ ایک گلدستہ پیدا ہوا۔ کس نبی کے میلاد کی بات کرتے ہو، جس نبی کے لیے اللہ نے یہ اہتمام کر دیا۔ میلاد النبی، اب لغوی معنی آپ کو بتا دیا کہ میلاد کا وقت، پیدائش کا وقت جو ہے وہ کیا۔ میلاد النبی اب اصطلاحی معنی میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ چند آدمیوں کا بیٹھ کر، مجمع کا بیٹھ کر، مجلس کا بیٹھ کر، چند مسلمانوں محبت کرنے والوں کا بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور صورت کو بیان کرنا، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، نبی کی سیرت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو یہ کس کی سنت ہوئی؟ اللہ کی۔ اور بات رہی حضور کی صورت کی، یہ بچہ کدھر گیا ابن شہزاد، اس نے جو صورت بیان کیا، اللہ کرے ہمیں قرآن کی سمجھ ہو، اللہ کرے ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ وہ جو پوری صورت پڑی ہے اللہ کی قسم، اس میں نبی کی سیرت بھی ہے، نبی کی صورت بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جان مصطفیٰ، صدقے۔ ایسے اللہ کرے ہم سب کے بچے ہوں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کی طرز کو دیکھیں۔ قرآن پڑھتے ہیں نا، بڑے بڑے شعروں کے شاعر بھی ہیں، شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن کی طرز دیکھیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ محبوب تیرے خوبصورت چہرے کی قسم ہے، والضحیٰ، آپ تصویریں اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے میرے آقا کی شان کو بیان کیا، فرمایا والضحیٰ، اے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے، تیرے خوبصورت حسین و جمیل چہرے کی قسم ہے۔ اور پھر اس سنت کو جو پورا کیا، وہ حسان بن ثابت سے پوچھے، یہ نعت خوانی کرنا یہ آج سنیوں کا عمل نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا عمل ہے کہ نعت خوانوں تمہیں مبارک ہو، خوش نصیبوں تمہیں مبارک ہو کہ تم اللہ نبی کے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہو۔ وہ حسان بن ثابت سے پوچھے، لوگ کہتے ہیں میرے آقا نے میلاد نہیں کیا، میرے آقا نے میلاد کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا کیسے۔ حسان بن ثابت کو بلایا، کہا بلاؤ حسان کو،
آگے آسان عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمایا ممبر لے لو ممبر پر بیٹھ کر اپنے نبی کی تعریف کرو اب نبی کی تعریف نبی کوئی تعریف کا بھوکا ہے جس نبی کے لیے قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک یہ قرآن اس وقت نازل ہو چکا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن نے تو کر دیا اب تو بھی کر کے دکھا تاکہ لوگ بھی اپنی زبان میں کرتے رہے سمجھ نہیں آئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب ہے اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا اب اللہ بلند کرنے والا ہے اللہ میں اور آپ کی ایک لمٹ ہے اللہ کے ہاتھ کوئی لمٹ نہیں انلیمیٹڈ ہے نہ جانے کتنی بلندی ہے کوئی کہہ سکتا ہے ناپ سکتا ہے میجر کر سکتا ہے نہیں فرمائیے اللہ ہونا جتنا چاہا ہے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے یہ ہم جو بھائی اکرم صاحب کے گھر میں آ کے ذکر بلند کر رہے ہیں یہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق کرتے ہیں نا انہوں نے خرچہ کیا کھانا بنایا نعت خوانوں کو بلایا ساتھیوں کو بلایا تو ہم اپنی استطاعت سے کرتے ہیں کتنا کرتے ہیں کوئی بڑا کر لیتے ہیں کوئی بڑا کر لیتے ہیں فرمایا کتنا کرو گے اللہ کا مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتے فرمایا اللہ نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا تو حسان بن ثابت آئے کہ ان کے لیے نعت خوانی جو کرتے ہیں ان کے لیے یا رسول اللہ فرمایا ممبر پر آؤ ممبر پر نعت خوانوں کی عزت کو بتایا ممبر پر آؤ کس ممبر پر آؤ وہ نبی کے جس نبی کے صدقہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا وہ نبی نعت خوان کو اپنا ممبر دے رہا ہے وہ نبی نعت خوان کو اپنا ممبر دے رہا ہے اور بات کلام تک کی نہیں تھی بٹھایا ممبر پر اب حسان بن ثابت کو ایسے ہمارے جیسے تو نہیں تھے نا جھچکے یا رسول اللہ ممبر پر یا رسول اللہ ممبر پر فرمایا ہاں ممبر کے اوپر بیٹھ کے فرمایا اب میرے بارے میں کیا کہتا ہے تو آپ نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کوئی نعت خوان کتنا بھی اچھا ہو فرمایا یا رسول اللہ کیا کہوں یا رسول اللہ آپ سے حسین و جمیل آج تک حسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا بلکہ کچھ شعراء نے لکھا ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کا مطلب ہے ایک عینٌ کہیں تو ملتا ہے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا پہلے ہے میری آنکھ نے نہیں دیکھا فرمایا کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا بات لمبی ہو جائے گی میں آپ کو حسان بن ثابت کی بات سناؤں لیکن میں چلتا ہوں موضوع پر اللہ کریم نے اس محفل کو سجایا کس محفل کو اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ بھائی بڑی توجہ سے فرمایا محبوب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا کیا لیا میثاق لیا فَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ روایتوں میں آتا ہے اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اب کہاں کیا عرش پر کیا مقام ارواح پر کیا سارے نبیوں کی روح وہاں میری تیری روح نہیں تھی صرف نبی کی روح تھی اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے کیا کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ بیٹا بیٹھ آپ کی تعریف ماشاءاللہ بڑی ہے اٹھنا نہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اے محبوب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا اب میں میثاق آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے یہ وثوقہ سے ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ جہاں تحصیل ہوتی ہے نا وہاں لکھا ہوتا ہے وثیقہ نویس وثیقہ نویس یہ ہوتا ہے کہ جناب دو پارٹیوں کو جمع کر کے ان کے درمیان ایک تحریر لکھی جاتی ہے پھر ان گواہوں کے سامنے جو ہے وہ اس کے اوپر سٹمپ لگائی جاتی ہے سٹمپ لگا کر اس کو سائن کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وثیقہ اور یہ عربی کا لفظ ہے اللہ نے کہا وَإِذْ فرمایا اللہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا عہد لیا وعدہ لیا پرومس لیا کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، فرمایا نبیوں تمہیں کتابیں بھی دوں گا حکمتیں بھی دوں گا. سمجھ نہیں آئی؟ کتاب اور چیز ہے اور حکمت اور چیز ہے. فرمایا تمہیں نبوتیں بھی دوں گا، تمہیں کتابیں بھی دوں گا، تمہیں حکمتیں بھی دوں گا. اب کتاب کیا ہے؟ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن پاک ہے، اور بہت سارے صحائف ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئے یا بہت سارے نبیوں کے اوپر ہوئے. اور حکمت کیا ہے؟ اللہ اکبر. حکمت کو دیکھیں. حکمت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو دی، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری حکمت دی. یہ جو ہم نے حکمت بنا دی ہے نا، یہ ڈاکٹر کو 2 کتابیں پڑھ کے حکیم بن گیا اور اس کے بعد حکمت دواخانہ، یہ نہیں. یہ حکمت جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی قسم، جو جس کو اللہ حکیم بناتا ہے وہ اس کا علاج کرتا ہے جس کا دنیا کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکمت عطا کی کہ جس کی آنکھ جو ہے وہ روشنی ختم ہو جائے، پیچھے سے بیٹری ختم ہو جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں، آپٹیشن کہتے ہیں نو علاج، کوئی نہیں علاج، اب فنش. تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ میں قرآن کے خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا روشنی چلی گئی. فرمایا کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا، ہاتھ اٹھایا، آنکھ درست ہو گئی. اسی طرح کوڑ کی بیماری والا آیا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، روایتوں میں آتا ہے جدھر جدھر ہاتھ پھرتا گیا ادھر سے بیماری ختم ہوتی گئی. یہ اللہ کے نبی. اور یاد رکھنا یہ مسئلہ ادھر آ کر کہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہم نبی جیسے، نبی ہمارے جیسا، استغفر اللہ، یہ ایسی بات نہیں. نبیوں کو اللہ نے ایک خاص قسم کا مقام دیا ہوتا ہے جو ان کی امت سے منفرد ہوتا ہے. اگر نبی کے اندر اور امت کے اندر کوئی ڈیفرنس نہ ہو تو پھر نبی کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں، مقصد نہیں رہتا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو کہا تمہیں کتابیں بھی دوں گا، حکمتیں بھی دوں گا، اور فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. اس کے اوپر بات فرمایا لیکن جب میرا رسول، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا جب میرا رسول، یہ تنوین جو لام کے اوپر ہے، اسے رسول نہیں بلکہ رسول عظیم ہے، محمد عربی ہیں، یہ رسولوں کے سردار ہیں. فرمایا جب رسولوں کا سردار آئے تو تم اس وقت کیا کرنا؟ سننا ذرا. اللہ نے فرمایا کہ اس نبی کی پہلی جو پہچان ہوگی، فرمایا وہ تم میں سے کسی نبی کی کتاب کو جھوٹا نہیں کہے گا بلکہ وہ کہے گا ساری کتابیں، سارے صاحب سچے تھے. یہ نبی کی تصدیق ہے. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے پہلا اعلان یہ کیا کہ لوگوں، اللہ کے جتنے نبی آئے، ان کے جتنے صحائف آئے، جتنی کتب آئیں، فرمایا وہ ساری کی ساری اللہ کے نبی بھی سچے اور ان کی کتابیں بھی سچی. فرمایا وہ تصدیق کرے گا تمہاری کتابوں کی، تمہاری نبوتوں کی، لیکن تم کیا کرنا؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ. فرمایا تم اس وقت اپنے دین کو چھوڑ کر اس رسول کے دین کو اپنا لینا. کیا کرنا؟ وَلَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایک لام مفتوح، یہ بھی تاکید کے لیے، پھر نون سکیلا، یہ بھی تاکید کے لیے. فرمایا صرف ایمان نہ لانا بلکہ جب میرا محبوب دنیا میں آئے تو فرمایا تم ضرور ضرور اس پر ایمان لے کے آنا. وَلَا تَنْصُرُنَّ، فرمایا اور اس کی مدد بھی کرنا. کیا کرنا؟ مدد بھی کرنا. اب یہاں تک جو آیت تھی اس کے تحت ہر نبی اپنے دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتا رہا. یاد رکھنا ہر نبی میلاد کس طرح کرتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنی امت میں کرتا رہا.
یہ آدم علیہ السلام سے لے کر سارے سلسلہ چلتا 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 ہر نبی تذکرہ کرتا رہا، خبر دیتا رہا کہ وہ محمد عربی آئیں گے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر باری آئی تو قرآن کو اٹھا کے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سارے حواریوں کو جمع کیا، جمع کر کے پھر نبی کا میلاد کیا، نبی کی تعریف کی، نبی کی آمد کی خبر نہیں بلکہ خوشخبری دی۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فرمایا لوگوں سن لو، پہلے نبی خبریں دیتے رہے، عیسیٰ خبر نہیں دیتا بلکہ عیسیٰ بشارت دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد صرف آج اہل سنت جماعت نہیں مناتے، حضور کا تذکرہ صرف اہل سنت جماعت نہیں کرتے، اور یہ جس آیت کو میں نے یہاں پر آج بیان کیا ہے آپ سبھی احباب اس کو پڑھ سکتے ہو۔ یہ آل عمران کی آیت ہے، سورہ آل عمران ہے، تیسرے پارے کا آخری جو ہے یہ رکوع ہے، اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہو۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کسی مکتبہ فکر کے تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لینا کہ یہ اللہ نے میرے محبوب کا ذکر کیا ہے اور ایسے پاکیزہ نفوس کے ساتھ کیا ہے۔ ہمارے اندر گناہگار بھی ہیں، نیک پارسا بھی ہیں، کچھ بے نمازی بھی ہیں، کچھ گناہگار بھی ہیں۔ اللہ نے ہماری سب کی روحوں کو جمع کر کے نہیں کہا کہ جب میرا رسول آئے تو تم ایمان لے آنا، فرمایا نہیں، میں اپنے نبی کا تذکرہ کروں تو پھر پاکیزہ لوگ ہونے چاہیے، سارے نہیں ہونے چاہیے۔ اس وقت اللہ چاہتا تو سب روحوں کو جمع کر سکتا تھا، لیکن اللہ کو پتا تھا کچھ روحیں دنیا میں جا کر بے ایمان ہو جائیں گی، کچھ کافر ہو جائیں گی، کچھ بد مذہب ہو جائیں گی، اور کچھ جو ہے وہ میرے نبی سے بے جا کا بغض رکھنے والی ہوں گی۔ فرمایا آج جو اللہ عہد لے رہا ہے اور اپنے نبی کا میلاد کر رہا ہے، فرمایا اس میں ناپاک روح کوئی نہیں ہوگی، سارے پاک لوگ ہوں گے۔ اور نبیوں کو جمع کر کے اللہ نے اپنے حبیب کا میلاد کیا، اور پھر آگے جو کہا وہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے آقا نے فرمایا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا وہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہماری محفلیں یہ شو کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہماری محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نبی کا میلاد کرتے رہنا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، بڑا دل خوش ہوا، وہ مصنف لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں جب حضور سے محبت کرنے والوں کے قریب ربیع الاول آتا ہے، ارے مہینے کو تو دیکھو کس نام کیسا ہے، ربیع الاول، پہلی بہار، پہلی بہار ہے یہ۔ فرمایا جب عشاق کے قریب یہ مہینہ آتا ہے تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں، یار اب نبی کا خوب میلاد ہوگا، خوب حضور کا تذکرہ ہوگا، خوب حضور کی جو ہے وہ محفلیں ہوں گی۔ اور یہ بات نہیں کہ کسی کے گھر میں جا کے خوش ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اپنے گھر میں محفل کر کے جتنا وہ نبی کا عشق کرنے والا، حضور سے محبت کرنے والا خوش ہوتا ہے، اتنا کسی کے گھر میں جا کر نہیں، اپنے گھر میں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو آج خوشی کا، اس خوشی کا دیکھیں، ہمارے اکرم بھائی کے دل سے پوچھیں کہ آپ سب کو مدعو کر کے ان کے دل کے اندر یہ کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ نے مجھے بھی توفیق دی ہے، میں بھی اپنے آقا کے میلاد کی محفل کراتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ محفلیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ اللہ کے نبی کا تذکرہ، جس ذکر کو اللہ نے بارفان اللہ کا ذکر کہا، اور جس نبی کی شان یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کی ہر طرف رحمت ہے، اس نبی کا تذکرہ کرنا یہ ناجائز نہیں، یہ بدعت بھی نہیں۔ بدعت کیا چیز ہے پتہ ہے؟ یہ جو ہم جس طرح میلاد کرتے ہیں، کھانے تکلفات کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، لیکن یہ بھی بدعت سیئہ نہیں، بدعت حسنہ ہے۔ کیوں کہ پہلے
حضور کے دور کے اندر جو چیزیں جس طرح تھیں اس طرح اب نہیں ہیں. میں نے ایک محفل کے اوپر کہا کہ ایک دور تھا مسجد نبوی میں جب صحابہ نماز پڑھنے آتے تھے. کبھی آپ نے سنا کسی عالم دین سے؟ وہ مسجد نبوی کی چھت کچی ہوتی تھی. آج جس کے اندر جو ہے وہ سونے کے دروازے لگے ہوئے ہیں، اس مسجد کی چھت کچی ہوتی تھی، اور جب بارش ہوتی تو وہ چھت ٹپکتی، پانی نیچے آتا، اور سجدوں کی جگہ پر، صفوں کی جگہ پر پانی ہوتا. تو صحابہ کرام جب نماز کے لیے آتے تو راستے سے، پاک جگہ سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر لاتے، ہاتھوں میں پکڑ کر، اور اس جگہ پر رکھ دیتے جس جگہ پر انہوں نے سجدہ کرنا ہوتا تھا. تو صحابہ کرام نے اس طرح نمازیں پڑھی تھی. آج مسجد نبوی کے اندر اب وہاں پر جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں، حضور کے دور میں وہ نہیں تھی. حضور کے دور میں نہیں تھی. ہم جن ذرائع کے اوپر سفر کرتے ہیں یہ بھی بدعت ہے. اب ہوائی جہاز یہ بدعت ہے، میرے آقا کے دور میں نہیں تھا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہ ہے اور ہر بدعتی جو ہے وہ مشرک ہے، تو پھر جینا کہاں نصیب رہے گا؟ پھر اسلام کہاں جائے گا؟ اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے بعد چیز آئے گی وہ بدعت ہے. لیکن یہ تو آگے تو حدیث پر چلو. فرمایا بدعت دو طرح کی ہے، ایک بدعت سیاح ہے اور ایک بدعت حسنہ. بدعت حسنہ وہ ہے کہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو. اب میلاد کی محفل ہے، اس میں کیا خلاف ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، نعت خوانی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان ہو رہا ہے، ختم شریف ہوگا، صلاۃ و سلام ہوگا، نبی کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. تو اس میں کون سی ایسی شے ہے جو شریعت کے خلاف ہے؟ شریعت کے خلاف نہیں ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ صرف سنیوں کی سنت نہیں، یہ نبیوں کی بھی سنت ہے. اور نبیوں کے بعد سب سے بڑی جو سنت ہے یہ اللہ کریم کی خود سنت ہے. اللہ نے اپنے آقا کا خود جو ہے وہ ذکر کیا. قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سارے مسائل. جب قرآن کو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں، قرآن کو یہ سمجھ کر پڑھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اللہ نے عطا کیا. یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. یہ قرآن حضور لکھاتے تھے صحابہ کرام کو. کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوطور پر پورا قرآن تو نہیں اترا تھا. تو جو آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی، اس آیت کو حضور اپنی زبان اقدس سے ادا فرماتے اور صحابہ اس کو سنتے اور صحابہ اس کو محفوظ کر لیتے. تو اس محفوظ کی ہوئی چیز یہ نبی کا قول ہے، اور اس قول کے مطابق اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. نبی کو اپنے جیسا کہنا اللہ فرمایا نہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا میرا نبی تو اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتا. تم میرے نبی کی بات کو عام بات سمجھتے ہو. فرمایا نبی اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک میری طرف سے وحی نہیں چلی جاتی. تو جس نبی کی گفتگو کو اتنا اللہ نے مضبوط کر دیا کہ نبی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، اللہ کی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا. اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے محبوب اب یہ بات کرو، تو پھر اللہ کے نبی وہ بات کرتے ہیں. تو حضرات محترم وقت بہت سارا ہو گیا ہے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اگر کسی آدمی کے ذہن کے اندر کوئی بھی شائبہ رہ گیا ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، یا میلاد کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو، تو وہ بعد میں میرے ساتھ آپ رابطہ کر لینا. فاروق بھائی کے پاس میرا نمبر بھی ہے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد